اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، تربیت اور اصلاح میں سلف کا منہج، ان کا طریقہ کار، اس موضوع پر اللہ کی توفیق سے آج 12واں درس ہے۔ آج جو قاعدہ ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ سلف صالحین ہمیشہ افراد امت کو کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھ کر کے پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اسی کی ترغیب ہمیشہ سلف صالحین دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ یہ اپنے گھروں کی زینت بنانے کے لیے نہیں اترا ہے کہ آپ اپنے گھر اور اپنے لائبریری کی زینت بنائیں، اس کو سجا کر کے رکھیں، کسی اونچے مقام پہ اس کو رکھ دیں، سال بھر اس کو دیکھیں ہی نہ، یا کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھ دیں، بلکہ قرآن اور حدیث یہ کتاب ہدایت ہے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ اسی میں ہے، اور انسان کے پیدائش کا مقصد واضح ہوگا جب ہم کتاب اللہ سنت رسول سمجھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آج قرآن ناظرہ اور قرآن کو حفظ کرنے پر بہت زیادہ زور ہے، اور عمومی طور سے بہت سارے والدین وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اگر ناظرہ قرآن پڑھ لیا اور قرآن حفظ کر لیا تو اب وہ جنتی ہو گیا، اب اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن صرف پڑھ لینے سے، یاد کر لینے سے، اس کو سینے میں محفوظ کر لینے سے، اس سے تو ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ جب تک کہ قرآن کو آپ سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو کتاب اللہ ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہوں، دین اسلام کا مصدر اور دین اسلام کا ماخذ یہی ہے۔ کسی کو اسلام سیکھنا ہے، اسلام جاننا ہے، تو اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہے پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ لوگوں کو دیکھ کر کے آدمی اسلام کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے ماننے والے آج مختلف قسم کے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ہم کو، آپ کو دیکھ کر کے کوئی صحیح معنوں میں اسلام سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے اور اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام اور ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ ہم مورتی بنا کر کے پوجتے ہیں اور یہ انسانوں کو مرنے کے بعد پوجتے ہیں، تو ہمارے اور اس دین میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ تو لوگوں کو دیکھ کر کے آپ اسلام نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کا جو مصدر ہے، اس کا جو سورس ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب میں کیا حکم ہے، حدیث میں جو ہے کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی تھی، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔
اے نبی ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا. کیوں اتارا؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ اس دین کی وضاحت فرما دیں جو دین ہم نے لوگوں کو دیا ہے. تو ایک دین دے کر کے، ایک شریعت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور اس شریعت کی وضاحت کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کا بیان کرنے کے لیے آئے تھے کہ حقیقی معنوں میں دین اسلام کیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے آئے تھے. تو کتاب اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جب تک ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے عمل نہیں ہو سکتا ہے، اور علم کے بغیر تو عمل درست ہی نہیں ہے. اور خاص طور سے امت کے ترقی کا راز بھی یہی ہے. کیا ہے ترقی کا راز؟ ترقی کا راز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، ان احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو زبان استعمال ہوا ہے، اس زبان کے، اس لفظ کے معنی کو سمجھنا، اس لفظ کے معنی کی معرفت حاصل کرنا، یہ مقصود ہے. یہ نہیں کہ خالی آپ ریڈنگ کر لو تو ہو جائے گا. ایک آدمی کو انگریزی نہیں آتی ہے، مطلب سمجھنا نہیں آتا، خالی ریڈنگ آتی ہے. اس نے ڈاکٹری کی بہت ساری کتابیں خرید لی اور خالی ریڈنگ کر لیا اس نے، اور اس کے بعد بورڈ لگا کر کے بیٹھ گیا MBBS. اگر آپ کو پتا ہوگا تو اب کیا جائیں گے اس کے پاس علاج کروانے کو؟ اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، بس خالی اس نے پڑھ لیا ہے، ریڈنگ کر لی ہے. تو آج امت مسلمہ کی اکثریت خالی ریڈنگ کرتی ہے، خالی ریڈنگ ہے، خالی پڑھنا ہے، خالی تلاوت کرنا ہے قرآن کا. دنیا کے دیگر کتابوں کے بالمقابل قرآن کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ریڈنگ کرنے والا بھی اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا ہے، کیونکہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتا ہے. تو اجر تو انسان کما لے گا، نیکی تو کما لے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے وہ ریڈنگ سے تو نہیں مل سکتا ہے، صرف ریڈنگ سے نہیں مل سکتا ہے. اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، ترجمہ پڑھنی پڑے گی، تفسیر پڑھنا پڑے گا، اور اس کے احکامات کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر کے فائدہ ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ الفاظ، کتاب اللہ، سنت رسول کے الفاظ کی معرفت، الفاظ کی معرفت. اور اس کے بعد پھر صحابہ تابعین نے ان الفاظ سے کیا سمجھا ہے اور انہوں نے کیسے کتاب اللہ سنت رسول کو سمجھا ہے. جب تک ان کے فہم پر ہم کتاب اللہ سنت رسول کو نہیں سمجھیں گے تب تک صحیح معنوں میں قرآن کا جو اصلی مقصود ہے، شریعت کا جو اصلی مقصود ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ہم کو کتاب اللہ سنت رسول کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، لیکن اپنے سمجھ پر نہیں، بلکہ ہم کو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کو لینا ہے. انہوں نے قرآن کی آیتوں سے کیا سمجھا تھا؟ اس لیے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. قرآن تو ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو سب سے پہلے جن لوگوں کے کانوں سے قرآن کی آیتیں ٹکرائیں وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. وہ صحابہ تھے. تو وہ ان سے بہتر قرآن کے الفاظ کا مراد کیا ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں تو بات واضح ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا. ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہتے ہیں کہ ان حبرا من الاحباری
یہودیوں میں سے یہود کا بڑا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، میں آپ سے کچھ وہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان کیا ہے۔ کہا کہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو ایک انگلی پر رکھے گا، ساتوں آسمان کو ایک انگلی پر اللہ رکھے گا، اور ساتوں زمین کو دوسری انگلی پر رکھے گا، اور پھر اللہ رب العالمین پانی کو ایک تیسری انگلی پر رکھے گا، اور اس کے بعد درخت کو ایک چوتھی انگلی پر رکھے گا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ان پانچوں انگلیوں کے اوپر رکھ لے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ انا الملک انا الجبار، بادشاہ میں ہوں، آج کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ این الجبارون، این الملوک، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے بادشاہی کا دعویٰ کیا کرتے تھے؟ وہ کہاں ہیں جو اپنے کنٹرول اور اپنے غلبے کی بات کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات سن کر کے آپ ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے؟ ہنسنا تو کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی بات کہی آپ کے سامنے، آپ کو اس کی بات بیوقوفی بھری باتیں لگی تو آپ کیا کریں؟ اس کی باتیں سن کے آپ مسکرا پڑتے، ہنس پڑتے، ٹھیک ہے؟ یا بات اچھی لگی تو آپ ہنس پڑتے۔ تو استہزاءً بھی ہوتا اور اس کی باتیں جو ہے وہ قبول کرنے کے اعتبار سے بھی آپ کے چہرے کے اوپر مسکان آتی، آپ ہنستے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کیوں ہنسے؟ یہ کون بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے 1400 سال کے بعد اس حدیث کو پڑھنے والا وہ کیا سمجھے گا کہ ہمارے نبی کیوں ہنسے تھے؟ کیا یہودی کی بات غلط تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے، یا یہودی کی بات صحیح تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے؟ کیا معاملہ تھا؟ جب صحابہ نے اور دیگر لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا لماذا ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر کے ہنسے کیوں تھے؟ تو کہتے ہیں تصدیقاً، کہتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے تصدیقاً لقول الحبر، اس یہودی عالم کی بات کو سچا مانتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے۔ تو ہنسنے کا ریزن کس نے بتایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے کہ وہ اس مجلس میں تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ درپیش ہوا تھا۔ سمجھ گئے؟ اب 1400 سال کے بعد ایک آدمی اٹھ کر کے کھڑے نہیں 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 اس کی باتیں غلط تھی تو اللہ کے نبی نے ہنسی میں اڑا دیا اس کی باتیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، اگر ہر انسان کو اس کے اپنے فہم پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ آپ عربی سیکھو اور یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کو آپ جیسے چاہو سمجھو، تو آدمی اپنی دماغ لڑائے گا۔ یہودی اس کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے قرآن کے موافق کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بچکانہ باتیں سن کے آپ نے ہنسی تھی، اس کی بات کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی تھی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ سب سے بہتر قرآن اور سنت کو کس نے سمجھا؟ صحابہ نے۔
تو اسی لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہم کس کے محتاج ہیں؟ صحابہ کے. ہمارے فہم کی کوئی ویلو نہیں ہے، اور جیسا انہوں نے سمجھا ویسا انہوں نے اپنے بعد والوں کو سمجھایا، اس پر ہمارا ایمان ہے. اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ایسے ہی صحابہ کے اوپر ہم کو یقین ہے کہ صحابہ نے دین کو من وعن ویسے ہی پہنچایا ہے، تابعین تک جیسا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تھا. اور ایسے ہی تابعین نے بھی اپنے بعد والوں تک دین کو پہنچایا، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں تبع تابعین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ خاموش بیٹھ گئے. معنی یہ ہوا کہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، چاہے عقیدے کے باب میں ہو یا معاملات کے یا عبادات کے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا. پھر ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین زمانے کے لوگوں کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے بہترین قرار دیا ہے. تو اگر کسی کو صحیح دین چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہیں پیچھے جانا پڑے گا. کہاں؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. اس لیے کہ نبی نے ضمانت دے دی ہوئی ہے. سمجھنا؟ آج کے 1400 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد کوئی اٹھ کر کے کہے نہیں، سب سے بہترین فہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سب سے بہترین فہم امام شافعی کا ہے، سب سے بہترین فہم امام مالک کا ہے، اور سب سے بہترین فہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بتائیے کس کی بات آپ مانیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ 1400 سال کے بعد اٹھ کر کے جس نے کسی کو اپنا امام منتخب کر لیا، یہ سمجھ کر کے کہ انہوں نے دین کو سب سے بہترین سمجھا، اس لیے ہم ان کی پیروی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کہے گا کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے لوگوں کو کہا کہ یہ سب سے بہترین دور ہے، انہی کی بات مانی جائے گی نا. ہم کیسے طے کر سکتے ہیں کہ فلاں نے ہی دین کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے سمجھا، امام مالک نے. اب کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، کچھ لوگوں نے امام شافعی کو پکڑ لیا، کچھ لوگوں نے امام بن حنبل کو پکڑ لیا، شیعوں نے 12 کو پکڑ لیا. سمجھ نا؟ تو رافضیوں نے 12 لوگوں کو پکڑا، اور اس امت نے اہل السنہ والجماعہ نے 4 کو پکڑ لیا. اور جو لوگ یہ جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ بھائی کتاب اللہ سنت رسول کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھو، ان کو کہتے ہیں یہ 5واں ہے. سمجھ نا؟ حالانکہ ہم ہی پہلے ہیں، تو ہم کو بولتے ہیں 5واں ہیں. جن کا کوئی امام نہیں ہے، جس کا اگوا نہ ہو وہ کدھر جائے گا معلوم نہیں، تو یہ بغیر اگوا کے ہیں، ان کا کوئی پیشوا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو کوئی نہ کوئی ہے، ان کا کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک شخص کو خاص کرتے ہیں کہ ان کا فہم سب سے بہترین فہم تھا، اس لیے چلو ان کی پیروی ہم کرتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورا دین پہنچ چکا تھا، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورا مکمل دین تھا. آج کہتے ہیں نا چاروں حق پر ہیں، بولتے ہیں نا چاروں حق پر ہیں. سمجھ؟ چاروں حق پر ہیں بولتے ہیں. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والا رفع یدین نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ حنفی ہیں، حنفی مسلک پہ عمل کرتے. ٹھیک ہے، رفع یدین کرنے والا بول دے کہ میں شافعی، تو بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ بھی صحیح ہیں.
لیکن اگر رفع یدین کرنے والا بولتے میں اہل حدیث ہوں تو بولتے تو صحیح نہیں ہے، تو غلط. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر اس نے کہا کہ میں امام شافعی کی پیروی کرتا ہوں تو صحیح، اور ہم بولتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم رفع یدین کرتے تو ہم غلط. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ بھائی حق تو ایک ہی ہے، اب وہ حق 4 حصوں میں بٹ جائے تو 1 روپے 4 حصوں میں بٹے تو کتنا آئے گا؟ 25. پتہ یہ چلا کہ کسی کے پاس اگر حق ہوگا تو کتنا؟ 25%، باقی 75% ناحق. واضح ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حق ایک ہے، تو جب ایک ہے تو 4 لوگوں کے پاس چلا گیا. اگر سب کے پاس سیم تھا تو پھر ایک ہی کو ماننا تھا نا، پھر 4 کیوں بنائے؟ ٹھیک ہے، 4 کیوں بنائے؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام احادیث وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گئی ہوں، تمام احادیث امام شافعی کے پاس ہوں، تمام احادیث امام احمد بن حنبل کے پاس ہوں، تمام احادیث امام مالک کے پاس ہوں. ضروری بالکل نہیں ہے. سارا علم، پورا علم انہی کے پاس آ گیا. اس لیے کہ صحابہ میں بھی ایسا نہیں تھا کہ ساری احادیث کا علم سارے صحابہ کو ہو. اس لیے کہ بعض صحابہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کیا تھا، جن کو ہم اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں، اور کچھ ایسے تھے جو کاروبار بھی کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جن کا زیادہ تر وقت جو ہے سیاسی معاملات میں گزرتا تھا. وہی خلفاء ہوئے. تو سارے لوگوں کے پاس ساری احادیثیں ہوں یہ بالکل ضروری نہیں ہے، اور سارے صحابہ کا فہم ایک جیسا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں ہم ایسا کہتے ہیں؟ دلیل ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کے پاس ساری احادیث نہیں تھی، ساری احادیث بالکل نہیں تھی. اس لیے کہ ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کسی مجلس میں بیان کی ہو، پورے مدینے میں جتنے بھی صحابہ تھے سب موجود ہوں، ایسا ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان کا جو ایک معاملہ تھا، مسئلہ تھا وراثت کا مسئلہ لے کر کے آئے. کس کے پاس؟ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے، اس کے پیچھے وارثین میں اس کی اپنی بیٹی ہے، اس کی اپنی بہن ہے، اور اس کی اپنی پوتری ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کس کو کتنا حصہ ملے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، پوتری کو کچھ نہیں ملے گا. سمجھ رہے نا؟ کچھ نہیں ملے گا پوتے کو. اور اس کے بعد جب یہ مسئلہ بیان کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. کہا کہ یہ مسئلہ اگر آپ جا کر کے عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لیں تو ہم کو یقین ہے جو مسئلہ میں نے جیسا بتایا ہے وہ ہماری باتوں کی موافقت کریں گے، یعنی یہی بات کہیں گے، یہی فیصلہ دیں گے وہ بھی. یہ لوگ چلے گئے کس کے پاس؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مسئلہ لے کر کے
صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور ان سے ہم نے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ پوتری کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا. اور انہوں نے کہا کہ جا کر کے ہماری بات کی تصدیق عبداللہ بن مسعود سے کروا لیجئے. وہ لوگ آئے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے سامنے پوری باتیں بیان کر دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. کہا کہ اگر میں وہی فتویٰ تم کو دے دوں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم کو دیا ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ میں گمراہ ہو جاؤں گا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اور میں ہدایت پر نہیں باقی بچوں گا. سمجھ رہے نا؟ یہاں ایک نقطہ یہ سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کیا گمراہی والا فتویٰ دے دیا اس نے. ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے غلط کہا، ان کو گمراہ کہا، ان کو برا بھلا کہا؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی ہے، اس لیے انہوں نے ایسا بیان کیا ہے. حدیث پہنچی ہوتی تو حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے تھے. تو چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اگر انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، ہم ان کو اس میں کیا مانیں گے؟ معذور مانیں گے. ان کو ہم گمراہ نہیں بولیں گے. سمجھ رہے نا؟ امام الشافعی کو گمراہ نہیں بولیں گے، امام مالک کو گمراہ نہیں بولیں گے، امام بن حنبل کو گمراہ نہیں بولیں گے. ہم معذور مانیں گے کہ ان تک اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہوتی تو یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مطابق ہی مسئلہ بیان کرتے. لیکن چونکہ نہیں پہنچی اس لیے جو کچھ انہیں معلوم تھا اس کے روشنی میں انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. اور اجتہاد کرنے والا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر اس کی بات درست نکلتی ہے تو دوہرا اجر ہے، اور اگر بات غلط ہو جاتی ہے، فتویٰ غلط ہو جاتا ہے، تب بھی ایک اجر ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی مسئلے بیان کیے ان مسئلے پر ان کو اجر مل چکا ہے، نیکی مل چکی ہے، وہ گمراہ نہیں ہے. لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ان کی چھوڑو، یہ مانو. یہ اصل چیز ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمراہی کی نسبت ابو موسیٰ اشعری کی طرف نہیں کی. انہوں نے کہا کہ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اگر میں وہی فتویٰ دے دوں، وہی مسئلہ رکھ دوں تمہارے سامنے جو ابو موسیٰ نے تمہارے سامنے رکھ، میں بھٹک جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. میں ہدایت پر نہیں بچوں گا. اس کے بعد معلوم ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سَأَقْضِي بِمَا قَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.